میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے، دنیا میں ڈوب گئے۔ دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ بدکار، اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں؟ بے شک۔ وہ کہنے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نکالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے اوندے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا، سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے اوندے منہ ڈال دیے جائیں۔ آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے؟ پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے کبھی پھٹی ہوئی جنس پہنا؟ پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو۔ ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا، ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹیاں بھی جب بازار میں جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ، اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلاں ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ۔ اور پھٹی ہوئی پینٹ، ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑے بھیک میں بھی نہیں دیے جاتے تھے، اور کیا زمانہ آ گیا، آج پھٹے ہوئے کپڑے ڈیمیج پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، آپ کی فکر کو کیا ہو گیا؟ کل پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا، پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا۔ فکر کو کیا ہو گیا؟ قوموں کو یوں ہی زوال نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، نعرہ تکبیر۔ میری قوم کے جوانوں کہاں ہو؟ کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو، مٹک کر چلتے ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہہ دے یار تو فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہے، اور لڑکیوں کہہ دے تو اداکارہ کی طرح لگ رہی ہے، وہ کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت، کیا اس کا غرور اور گھمنڈ اور اطلانا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے؟ جی، اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تو اداکار دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کے کرتی کراتی، جن کو تم اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے اور زنا کرتے اور اس پہ کروڑوں روپے کماتے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں باضابطہ طور پر ننگے سین زیادہ ہوتے۔ فکر کرو، پیروی جس کی کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ عشق کا دعویٰ غوث اعظم سے، عشق کا دعویٰ غریب نواز سے، عشق کا دعویٰ امام حسین سے، پیروی کس کی؟ پھٹی ہوئی پہن کر ننگے بننے والوں، گھٹنوں سے اوپر برمنڈے پہن کر کے سطر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو، نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو، فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو، عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو، مولا علی جیسا قائد نہ ہو، امام حسن جیسا قائد نہ ہو، امام حسین جیسا قائد نہ ہو، غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو، طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو، اللہ اکبر، صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو۔ ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، واہ واہ واہ، اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ خدا نے وہ ہمیں مقتدا عطا فرمائے۔ جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو، ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو زندہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، لاؤ کسی مذہب میں۔ لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے
اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی عطا بے شک سبحان اللہ سبحان اسی لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں، لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جی سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہی ہوئی بات پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پورے ہندوستان میں پڑھتے لوگ چپ رہتے تو ہم کہتے ہیں اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چپ نہ رہتے. جی ہاں لیکن صد اللہ فاضل کے پڑوس میں رہنے والے بھی اگر شعر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس. واہ واہ واہ. اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شعر کس کا ہے؟ نعت کہنا بلکہ شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد خانہ ماریرہ مطہرہ کی آواز آئی ہے کہ مینارے عصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، خدائے کے بخششی پر. بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. علماء اہل سنہ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر. بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. بخشش کا کرے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی وہ تجھے کیا جانے. سکر کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کی ایک منزل ہے. اب آپ کی توجہ ہے، ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں عروج پاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں چلا گیا. جی ولی ہو کر عشق الہی کے دریا میں غوطہ زن ہے، اس کے بارے میں بریلی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو سکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے. جب ولی ہو کر کے سکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے، تو جن کو وضو کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے. واہ 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 واہ. جنہیں نماز کے واجبات بھی پتہ نہ وہ غوث پاک کو کیا جانے. تو کافر غوث پاک کو کون جانتا؟ امین القادری، مولانا غلام جیلانی، حبیبی جو بیٹھے ہوئے، یا پھر یہ ناظم صاحب، یہ نعتخواں صاحب یا آصف صاحب، کون جانتا ہے؟ کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو، کیونکہ سکر والا ان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر میرے غوث کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کہ عظمت غوث اعظم. بے شک. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. اب کسی کو مل گئے خضر، توجہ، کسی کو مل گئے حضرت خضر. اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے بھائی. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو غوث پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھاتا، میری اوقات کیا ہے؟ ہم بڑے ان کے فیض سے. جی ہم بڑے ہیں، اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. واہ 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 واہ. او میرے مرشد غوث اعظم تو نے خرید کر مجھے انمول کر. اللہ اللہ. واہ واہ واہ. کیا دبے جس نے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اس اللہ سے سبحان اللہ. در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
میری گردن میں